اس محبوب کا بیداری میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہمراہ تھے، جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، دیر ہو گئی، رات کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا کہ آپ پہرا دیں اور پھر فجر کی نماز کے لیے سب کو جگہ دینا۔ سب حضرات آرام فرمانے لگے اور حضرت بلال پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے حضرت بلال نے ایک جگہ ٹیک لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، جب سورج کی شعاؤں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا بلال تم بھی سو گئے اور ہمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے ہمیں بھی سلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے نیند طاری فرما دی کہ یہ نماز قضا ہو اور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نبی رحمت کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور کسی کو ماروں تو اے اللہ میری بد دعا کو، میرے کلمے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اسے اپنا قرب عطا فرما دینا۔ جس محبوب کی زبان سے بالفرض بد دعا نکلے اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب کی زبان فیض ترجمان سے جو دعائیں نکلی وہ کتنی بڑی رحمت بنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ نبی رحمت کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا۔ ماں کو بھی حصہ ملا نبی علیہ السلام کی رحمت سے۔ فرمایا کہ دنیا کو ماں کے مقام کا اتنا پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر وضاحت فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہی آ کر بتایا جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر محبت عقیدت کی ایک نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے ایک حج یا عمرے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے ماں کا مقام بتلایا اور فرمایا کہ آپ کی رحمت سے بیٹی نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ وہ عرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنتے تھے ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی تھی، ان عربوں کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹی کو کتنا بلند مقام ملا۔ اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹا بھی ہو بیٹیاں بھی ہوں اور وہ کوئی چیز گھر میں لے کر آئے تو اس باپ کو چاہیے پہلے اپنی بیٹی کو چیز دے بعد میں بیٹی کو دے۔ سبحان اللہ، بیٹی کو ایک بلند مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی رحمت سے بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا جنت کی خوشبو ہے۔ بیٹے کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے اور فرمایا کہ آپ کی رحمت سے بیوی نے بھی حصہ پایا۔ عربوں میں بیویوں کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کا کوئی پریشان حال نہیں تھا، نہ ان کو وراثت میں کوئی حق ملتا تھا۔ خاوند اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتے نہ انہیں اچھی طرح اپنے پاس رکھتے، وہ انہیں درمیان میں ہی معلق کر دیتے، ان کا کوئی حق بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔
لیکن نبی علیہ السلام نے تشریف لا کر بیوی کو بھی حق دلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے۔ آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز نیک بیوی فرمایا۔ گویا آپ نے ان تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں بیوی کے مقام کو واضح فرما دیا اور فرمایا کہ آپ کی رحمت سے خاوند نے بھی حصہ پایا۔ خاوند کے مقام کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ خاوند کو یہ مقام اللہ رب العزت نے محبوب کی رحمت للعالمین کے صدقے جو ہے عطا فرمایا۔